انشاءاللہ بس ایک آیت سورہ نساء کی اس پر کلام کر کے میں نے بھی اصول برکت کے لیے آصف بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت اچھا درس فرما رہے تھے، اور ہم بھی ان سے سیکھنے والوں میں سے ہی ہیں. تو اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ہماری اکیڈمی سے ہی فارغ شدہ ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی ہیں، اور ان کے مزید میرے خیال میں 3 بھائی 1 بہن، وہ بھی ہماری اکیڈمی سے ہی. بہن شاید ابھی پڑھ رہی ہیں. 3 بھائی عالم بنے، مفتی بنے ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے ان کے والدین کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے نوازے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نکاحوں کو حرام قرار دیا، تو برکت کے لیے اس آیت پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا. لفظ نکاح جو ہے اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک شرعی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے نکاح کا مطلب ہوتا ہے جسمانی تعلق، اور شرعی اعتبار سے نکاح کا مطلب ہوتا ہے ایجاب و قبول کرنا. ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں جب بھی لفظ نکاح استعمال ہوا ہے کسی ایک معنی میں نہیں ہوا. کہیں تو یہ عقد پر ہوا ہے یعنی ایجاب و قبول پر، اور کہیں باقاعدہ جسمانی تعلق پر ہوا ہے. اسی لیے قرآن کو از خود ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ کوئی تفسیر نہ ہو. بعض لوگ ہاتھ میں قرآن لے کر کہتے ہیں کہ اس میں ترجمہ قرآن لکھا ہے، آپ خود قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، ان مولویوں سے نہ سمجھے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی سوچئے کہ مولویوں سے گمراہ ہو جائیں گے اور خود کودے گا تو گمراہ نہیں ہوگا. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، آپ یہ سوچئے. تو یہاں پر جو ہے کیا، اب 2 چیزیں ہیں. والد صاحب نے کسی عورت سے نکاح کیا، لیکن اس سے پہلے کہ جسمانی تعلق قائم ہوتا والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک ہے کہ باقاعدہ جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا. تو کیا پہلی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا دوسری صورت میں ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہاں پر صرف ایجاب و قبول مراد ہے. اگر والد صاحب کسی عورت سے ایجاب و قبول کر لیں اور جسمانی تعلق قائم نہ ہو، وہ عورت ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام ہو جائے گی. ان ایجاب و قبول کے ساتھ چاہے جسمانی تعلق کا موقع نہ ملا ہو. اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ حرمت تو 2 طرح کی ہوتی ہے. کسی کا حرام ہونا، جیسے عورت کے حساب سے لے لیں کہ عورت کا حرام ہونا، کبھی یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، کبھی حرمت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے جس کو حرمت ابدیہ کہتے ہیں. والد صاحب جس عورت سے ایجاب و قبول کریں گے اس عورت سے جو ہماری حرمت ثابت ہوگی وہ حرمت ابدیہ ہے. ورنہ ایک سالی بھی حرام ہو جاتی ہے. دیکھا نا، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، آگے آ رہا ہے. تو لیکن وہ عارضی حرمت ہوتی ہے. جیسی زوجہ کا انتقال ہوا اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے انسان، تو یہ حرمت عارضی ہے. تو یہاں پر جو یہ حرمت ابدیہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا. یہ ہماری بہنیں جو آج مولویوں کو منہ بھر بھر کے برا بلا کہتی ہیں، یہ نہیں جو بیٹھی ہیں تو ماشاءاللہ اچھی بچیاں ہیں، اچھی خواتین ہیں. جو عام جنرل بات کر رہا ہوں، ان مولویوں نے زندگی تنگ کر دی ہے. برقع پہنو، نقاب کرو، اے اللہ ہمیں اٹھا لے. ارے بھائی اٹھو نہیں، آپ نیچے بیٹھی رہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم اپنے پاس سے تو نہیں بیان کر رہے، یہ تو اللہ کے احکام ہیں. اور یاد رکھیں قرآنی احکام نے آپ کو عزت دی ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، باپ جیسی انتقال کرتا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وراثت جو ہے وہ کسی اور کی طرف جائے. تو اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر کے اس کو اپنے عقد میں رکھا کرتا تھا. اس سے باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہوتا تھا، اس سے باقاعدہ اولاد پیدا ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نہیں، عورت کا احترام کرو، ادب کرو. اگر تمہارے والد صاحب نے صرف ایجاب و قبول بھی کیا ہے تو وہ عورت اتنی محترم ہو گئی کہ اب تم اس کی طرف خراب نگاہ بھی نہیں ڈال سکتے. نکاح حرام ہے. الا ما قد سلف، مگر جو ہو گیا وہ معاف ہے. کیوں؟ اگر معاف نہ ہوتا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایسے ہی نکاحوں سے پیدا ہوئے تھے، پھر جب وہ اسلام لے کر آتے تو کیا ان پہ طعن نہ ہوتا کہ تم تو کیسے پیدا ہوئے ہو کہ تمہارے باپ نے اپنی
ماں سے نکاح کیا یعنی تمہاری دادی سے نکاح کر کے تم پیدا ہوئے تھے، عجیب معاملہ ہو جاتا، تو پہلے کا اللہ نے معاف فرما دی۔ لیکن اب جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد صاحب کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں وہ منکوحہ ہو جاتی ہیں، ہماری ستیلی والدہ جیسے ہو گئی، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ ایک فحاشی والا کام ہے اور بغض پیدا کرتا ہے، وساء سبیلا، اور یہ ایک بری راہ ہے۔ پھر کچھ عورتوں کے بارے میں فرمایا، میں تیزی سے اس کو ختم کروں گا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں۔ لفظ امن جو ہے، یہ ایک تو والدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ سے مراد وہ جن کی جو ہمارے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، اس میں پھر ماں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، اور دادی بھی آ گئی۔ اور اسی طرح بھی جو ستیلی والدہ کا ذکر ہوا وہ خود بخود اس میں شامل، یا پہلے صراحتاً اس کا ذکر ہوا۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ یہاں ایک سمجھ لیجئے، جس لڑکا لڑکی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ان دونوں کے اندر یعنی مماثلت ہو جائے، لڑکا یا لڑکی کے باپ کے اندر باپ ایک ہو ان دونوں کا، یا ماں ہو، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ زید کا ایک بیٹا ہے، پھر زید نے دوسری شادی کی، اس سے شاہدہ پیدا ہوئی، تو شاہدہ اور زید یہ اس لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان کا باپ ایک ہی ہے۔ لیکن اگر باپ بھی علیحدہ ہوں، ماں بھی علیحدہ ہوں، اور عرف میں ان کو بھائی بہن کہا جائے، ان کا نکاح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ میاں بیوی، یہ میاں بیوی، ادھر سے بیوی مری، ادھر سے شوہر مرا، اب انہوں نے آپس میں نکاح کیا، اور ان کی پہلے سے اولادیں موجود ہیں۔ اب ان اولادوں کو دیکھیں، اگر یہ دونوں دیکھیں، اس کے ماں باپ علیحدہ اور اس کے ماں باپ بالکل علیحدہ، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر مثلا ایک شخص زید ہے، اس نے شاہدہ سے نکاح کیا، زید کا بیٹا ہے پہلی بیوی سے، اور شاہدہ کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے، ان دونوں بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جب نکاح ہوگا تو وہ ماں بھی ہے اور ساس بھی ہے، ایک عجیب بن جائے گا معاملہ، لیکن بہرحال آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ جب نکاح ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ دونوں آپس میں نامحرم ہیں۔ اس لیے اگر کسی کی جوان اولاد ہے اور وہ کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے جس کی اولاد جوان ہے، تو یاد رکھیں یہ لڑکا لڑکی آپس میں، ان دونوں کے یہ نامحرم ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، تو پردہ واجب ہوگا، یہ تھوڑا ذہن میں رکھیے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی جس کو بھتیجی کہتے ہیں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، اس سے بھی نکاح حرام۔ وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یہ ہماری بہنیں خاص طور پہ یاد رکھیں، دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس سے ایک دن بھی اگر اوپر پلائیں گی تو حرام ہے، کیونکہ دودھ ہمارے جسم کا حصہ ہے، یعنی عورت کے جسم کا حصہ ہے، اور ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو ہم اس کو کسی کو دے نہیں سکتے۔ ابھی جیسے آصف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب ضرورت پیدا ہوتی نا جان کی حفاظت، تو مشکل تھا کہ اگر بچے کو دودھ ہی نہ پلائیں تو وہ مر جائے، تو اس لیے شریعت نے ضرورت کے تحت اجازت دے دی کہ بچوں کو دودھ پلائیں، اور نگاہ شریعت میں وہ ضرورت کتنے عرصے میں پوری ہو رہی ہے؟ 2 سال میں۔ اس کے بعد فرمایا اب نہیں، اب اس کے بعد جسم سے نفع پہنچانا ویسے ہی حرام ہو جائے گا جیسے آپ اور ہم ایک دوسرے کو بغیر ضرورت کے نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو 2 سال سے ایک دن بھی اوپر دودھ نہیں پلا سکتے۔ لیکن یہ جو رضاعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے یہ 2.5 سال کے اندر ہوگا، یعنی 2.5 سال کی مدت کے اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضاعی والدہ بن جائے گی۔ رضاعی سے مراد وہ رضائی نہیں جو اوڑھتے ہم سردی میں، یہ رضاعت سے نکلا ہے، دودھ شریک ماں یا دودھ پلانے والی ماں۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، شادی بھی ہوتی ہے نا گھروں کے اندر، تو ایک بہن کا بچہ رو رہا ہے، دوسری بہن نے دودھ پلا دیا اس کو۔ تو یہ یاد رکھیں، وہ فقہا نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو ضروری ہے کہ کسی کو بتا دے، ورنہ میرے پاس اتنے کیسز آئے ہیں کہ بچپن میں دودھ پلا دیا اور وہ بر وقت اطلاع نہ دے سکے، بھول گئے، لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا،
اس کے بعد یہ چیز منکشف ہوئی کہ جو دودھ پلایا گیا، تو رضائی بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر وہ نکاح ختم کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی کیسز آئے 3 بچے ہو گئے اور بعد میں یہ راز منکشف ہوا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ کسی کے بچے کو بغیر بتائے دودھ نہ پلائیں، اور پلا دیا ہو تو فوراً سے پیشتر اطلاع دیں، کیونکہ پھر آپ کے بچے، جس بہن نے دودھ پلایا اس کے بچہ، اور یہ بچہ جس کو دودھ پلایا، یہ آپس میں دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، ان کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعی بہنیں ہیں، وہی جیسے بھی بتایا کہ ان کی بچیاں حرام ہو جائیں گی بچے پہ۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، ساسیں۔ ساس سے بھی یاد رکھیں حرمت ابدیہ ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، بعد میں اس کو طلاق دے دی، اب اس کی ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، ساس سے حرمت ابدیہ ثابت ہوگی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور فرض کر لیں اس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے پہلے شوہر سے، تو کیا یہ شخص اس کی بیٹی سے نکاح کر سکے گا کہ نہیں؟ اس میں اصول شرع قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر ان میاں بیوی میں آپس میں جسمانی تعلق ہو چکا تو اب تو اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، چاہے یہ طلاق دے دے، چاہے عورت مر جائے، اس کی بیٹی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر صرف ایجاب و قبول ہوا ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس نے طلاق دے دی، یا فرض کر لیں عورت مر گئی، تو اب اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جو والد صاحب کی منکوحہ تھا اس میں کیا تھا؟ صرف ایجاب و قبول سے حرمت تھی، لیکن یہاں ایجاب و قبول سے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ جسمانی تعلق کو شریعت نے بنیاد بنایا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں لیکن دوسری بیوی سے ہوں، اسے ربیبہ کہتے ہیں، ربائب کا لفظ آیا۔ ان سے کب نکاح حرام ہوگا؟ کہ اللاتی دخلتم بہن، جبکہ تم نے ان عورتوں سے باقاعدہ دخول کر لیا ہو۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن، پھر اگر تم نے ان سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، بس 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک تو یہ، اور اپنے بیٹوں کی ان بیویوں سے، بیٹوں کی بیویوں سے وہ بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بہو سے۔ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، سسر کے لیے بہو حرمت ابدیہ کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ داماد اور ساس اور بہو اور سسر یہ آپس میں محرم ہوتے ہیں۔ اگر محل فتنہ نہ ہو، کوئی مطلب ہے کہ گڑبڑ کا اندیشہ نہ ہو، تو یہ باقاعدہ سفر پہ بھی جا سکتے ہیں، حج پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ محرم ہیں، باقاعدہ محرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ساس جوان ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، ایسی سسر اگر جوان ہے تو بہو کو اس کے ساتھ احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال کہ بالکل سسر ایسا ہو جاتا ہے جیسے سگا والد، اور ساس ایسے ہو جاتی ہے داماد کے لیے جیسی سگی ماں، تو اس لیے ان میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن احتیاط بہرحال چاہیے، شیطان گڑبڑیں کروا دیا کرتا ہے۔ اچھا، من اصلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، سگے بیٹے۔ یہاں یہ قید کس لیے لگائی کہ نبی کریم کے دور میں، اس سے پہلے یعنی حکم نازل ہونے سے پہلے، لوگ بعضوں کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے، جس کو متبنہ کہتے ہیں، اور وہ معروف تھا کہ یہ اب ان کا بیٹا ہی ہو گیا ہے، اور وہ باقاعدہ وراثت میں بھی حصہ پاتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایسے منہ بولے بیٹے تھے، تو یہ سمجھایا گیا کہ اگر منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ وہ تو منہ سے آپ نے کہا نا بھی چلو میں اس کو اپنے بیٹا بناتا ہوں، وہ اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی، سگے بیٹوں کی بیویاں حرام ہوں گی، بہو۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور آخری، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو مگر وہ جو گزر گیا۔ تو إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کا مفہوم تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی نے 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کیا تو وہ اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن اب 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا جائے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جاہل قسم کے، انہیں پتہ ہے کہ 2 بہنوں کا نکاح کروا رہا ہوں، پھر بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلانا بنت فلانا اور فلانا بنت فلانا کو اتنے حق مہر کے عوض میں بیٹا تم نے قبول کیا؟ اس نے کہا جی قبول کیا۔
تو یہ نکاح نہیں ہوگا، دونوں سے نہیں ہوگا، ایک ساتھ اگر کیا ہے. اور اگر ایک سے پہلے ہو گیا پھر دوسری سے کیا تو پہلا نکاح صحیح ہے، دوسرا باطل، چاہے ایجاب و قبول کر لیں. ایک بات ہمیشہ بس آخری بات یاد رکھیے گا کہ ایک چیزوں کا حصی وجود ہوتا ہے، فزیکلی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے. جیسے یہ میں نے اٹھا کے گرایا تو یہ گرنے، دیکھا نا آپ نے گرنا، اس کا گرنے کا حصی وجود ہے. ایک ہوتا ہے چیزوں کا وجود شرعی کہ آپ اس کو آنکھوں سے نہیں دے سکتے لیکن شریعت کہتی ہے مان لو کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے بے وضو پن، اگر میں بے وضو بیٹھا ہوں بتائیں آپ کو پتہ چلے گا؟ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو پتہ چلے گا؟ نہیں. لیکن شریعت کہتی ہے نا یہ بے وضو ہے مان لو، یہ حالت جنابت میں ہے مان لو. ایسے ہی جب ایجاب و قبول ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو نکاح ہو گیا. کہاں ہے دکھاؤ، نظر آ رہا ہے کہیں؟ آتا ہے نہیں نا. یعنی شریعت کہتی ہے نکاح کا وجود ہو گیا مان لو، ہمیں نظر نہیں آ رہا. 3 لفظ کہہ دیے طلاق ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہو گئی جی طلاق. کہاں ہے دکھاؤ؟ اس کا بھی کوئی فزیکلی وجود تو نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایک چیز کا حصی وجود ہو جاتا ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کا شرعی وجود ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. کوئی اپنی سگی والدہ کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے معاذ اللہ تو یہ حصی وجود تو ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ایجاب ہو رہا ہے، قبول ہو رہا ہے، گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس کا شرعی وجود ہوگا؟ شریعت کہے گی نو، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح اگر 2 بہنوں کو کوئی نکاح میں جمع کر لے اس کا حصی وجود تو نظر آ سکتا ہے لیکن شرعی وجود شریعت تسلیم نہیں کرے گی. اس لیے اگر کوئی میرا بھائی مجھے سن رہا ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے بتایا کراچی کے اندر ہی ایک شخص نے ایسی 2 بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کے، یعنی جہالت کی انتہا ہے. کچھ نہیں پوچھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے، پہلے قدم اٹھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، اس کی نحوستیں طاری ہوں گی، گھر کے اندر مصیبتیں نازل ہوں گی، اس کو جادو ٹونے کا نام دے کے اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں گے. بعد میں انکشاف ہوگا کہ بھئی نحوست تو تمہارے عمل کی ہے. شریعت کو پامال کر کے تسلسل سے حرام کام کرنے کی وجہ سے جو گھر میں نحوستیں نازل ہو رہی ہیں اس کا نتیجہ ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بھئی پتہ نہیں تھا تو آپ معلوم کریں نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم دین سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے سمجھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں کو درس قرآن کی دعوت دیا کریں تاکہ وہ آئیں اور خلاصہ قرآن سنیں. جو ہمارے بھائی بہن پورے ورلڈ میں ہمیں سن رہے ان سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بٹھائیں، ان کو دعوت دیں. مقصود ہمارا کوئی پبلک جمع کر کے کوئی اپنی واہ واہ کروانا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی مختصر سی ہے، اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے یہ بہت اچھی بات ہے. بعض چیزیں آپ 50 دفعہ پہلے سن چکے ہوتے ہیں لیکن ہماری میموری میں کہیں پیچھے ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ روزانہ وہ ہمیں یاد ہی نہیں آتی. بعض اوقات تو ہم ان پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن جب کوئی بیان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو پہلے بھی سنی تھی بات. اچھا سنی تھی تو عمل کتنا کیا تھا؟ تو یاد ہی نہیں تھی تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو یہ مطلب یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز لے کر آؤ. عمران خان اگر کہیں جا کے تقریر کرتا ہے بولتے کوئی نئی چیز کرتا ہی نہیں، کرپشن کی باتیں کر رہا ہے. کوئی نئی چیز کیا لائے؟ وہ لوریاں سنائے تمہیں، وہ لیلا مجنوں کے قصے سنانا شروع کر دے. جو کرنٹ ایشوز اسی پہ کلام کرے گا آدمی. ایسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکام بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں یہ سوچنا کہ یار یہ تو بات پہلے بھی سنی ہوئی تھی، آج تو ٹائم نکل گیا خواہ یہ نہ سوچیں. یہ سوچیں کہ اگر سنی تھی تو عمل کتنا کیا تھا، دوسروں تک کتنا پہنچایا تھا، اس کا فیض اور برکت کتنی حاصل کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. اے مالک، ہماری بہنیں سارا دن کام کر کے تھکی ہاری ہونے کے باوجود تیری بارگاہ میں بڑی ہمت کے ساتھ پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرما. ہمارے وہ بھائی جو سارے دن کام کاج کر کے تھکے ہارے ہونے کے باوجود یہاں پر آ کر تراویح تو ویسے پڑھنی ہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ درس میں بڑے شوق اور ذوق سے بیٹھتے ہیں، تیرے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. ان دروس کی مجالس اور محافل کی برکت سے مالک و مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ذہن کو، قلب کو پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرما. اے مالک و مولا ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، نافرمانی سے محفوظ فرما، اچھی صحبت عطا فرما.
بری صحبتوں سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے احسانات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی فرما برداری اور اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی پیاری پاکیزہ اور پرخلوص دعاؤں کی برکت سے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی بہن ایسے بیٹھے ہیں کہ آپس میں کوئی ناچاقی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ فساد ہے، اللہ تعالیٰ سب کینوں کو دلوں سے دور کر دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھیں، جب ایک دوسرے سے بات کریں نرمی کے ساتھ اور پیار و محبت کی بات کریں۔ اے مالک مولا ہمارے آپس میں جو رنج اور غم اور پریشانیوں کے معاملات ہیں دور فرما دے۔ پاک پروردگار جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجالس و محافل میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔